ابھی ہم جان گیا شربت کی کرائیں اور لیکن ابھی ہم یہ دعویٰ کر دیں کہ ہمارے جیسا عالم کوئی نہیں جسے سوال کرنا ہو کرے. اب ایک بچہ کھڑا ہو جائے ہے نا, اب جو ہے میتھ وغیرہ کے بارے میں سوال کر دے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا نا. یا مثلاً جو ہے ہم دعویٰ کر دیں ہمارے جیسا پہلوان کوئی نہیں ہے نا, رستم وغیرہ کو پچھاڑ چکے ہیں. پہلی بات تو کہیں گے تھے ہی کہاں, لیکن اگر دعویٰ کر دے کہ ہمارے جیسا کوئی پہلوان نہیں ہے, ایسی مجمع سے ایک بچہ کھڑا ہو جائے کہ مجلس پڑھ کے باہر ملیے ہے نا, آپ کے جیسا پہلوان نہیں ہے تو مجلس کے بعد باہر ملیے, آزما لیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اس طریقے سے دعویٰ کرے تو کسی نے جو ہے علم کا دعویٰ نہیں کیا, وارث کتاب کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جو ہے وارث کتاب ہیں, کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے. معلوم ہے کہ اب اگر جو ہے کوئی سوال کر لے تو پھر بتانا, مثال دے دے ایک جلدی سے. اگر مثال ہم بھی ساتھی میں چلیں گے ہے نا, گھبرائیے نہیں, 5 منٹ بھی نہیں پڑے ہیں نا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کہ اگر جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے مثلاً کسی کا پرس چورا لے ہے نا, معلوم ہوا کہ اس میں جو ہے نوے وغیرہ کی بیاض ہے, وہ الگ چیز. اب تو سب موبائل میں ہے نا, پوری دنیا ہی جیب میں ہے نا, وہ کیا کریے گا. تو بہرحال یہ جو ہے پوری دنیا جیب میں ہے, لیکن اب جو ہے کوئی بیگ وغیرہ ہو اس میں بیاض وغیرہ یا جو کچھ بھی ہو سامان وغیرہ, اب کوئی جو ہے چوری کر کے لے کر جائے اور راستے میں جو ہے پولیس پکڑ لے. اب پکڑ لے, اب جو ہے سوال کرنے لگے, اس بتاؤ کیا کیا ہے اس میں ہے. تو اب جو ہے بڑے چوری کر کے لے کے بھاگ رہا ہے تو اسے کیا معلوم ہے نا کہ اس میں کیا ہے نا, پیسہ بھی ہے نا, بیاض بھی ہے نا, اور جو ہے موبائل بھی ہے, کیا معلوم اسے کیا کیا ہے نا. اب جیسے ہی اگر پوچھے تو یہ جو چوری کر کے بھاگا تھا تو گھبرا جائے گا, بتا ہی نہیں پائے گا اس میں کیا کیا ہے نا, بیگ میں پرس میں کیا کیا ہے. لیکن جس کا پرس ہے, سنیے بہت دقیق بات, جو اس کا وارث ہے وہیں پہ پہنچ جائے, وہ کہے یہ ہمارا ہے, تو پوچھے بتائیے اس میں کیا کیا, فوراً بتائے کہ دیکھیے ہے نا اس میں جو ہے یہ سامان ہے, یہ سامان ہے, یہ سامان ہے. سمجھ گئے, یعنی جو وارث ہے تو وہ بتائے گا. اب وہ بتائے گا کہ اس میں جو ہے انما یرید اللہ ہے نا, وہ بتائے گا اس میں کل اللہ صلی اللہ علیہ پڑھیے صلوات محمد والے. تو جو وارث ہے وہ بتائے گا. تو آج بھی ایک وارث پردے غیب میں موجود ہے. آج کی شب جو 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ, اور امام جو ہے جو 28 سال عمر امام, اور اس میں جو امامت کا جو دور تھا 6 سال. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے امام نے اپنے چاہنے والوں کو کس طریقے سے ہدایت کی. امام نے جو ہے بتا دیا کہ دیکھو ہم نے جو ہے اپنے ایک سلسلہ ہے کہ ہم نے جج سے سنا, انہوں نے اپنے مثلا جو ہے جج سے سنا, اس طریقے سے جو ہے ہم تک روایت آئی. اور 11ویں امام نے ابو ہاشم جعفری سے بیان کیا, ابو ہاشم جعفری دینا ہے. ہاں عزیزان محترم, جب 11ویں امام کی شہادت ہو گئی, امام کے فرزند ہمیں کم سن تھے, امام آئے اور آنے کے بعد جو ہے امام نے غسل دیا, کفن پہنایا, سپرد لحد کیا. عجب نہیں اس وقت 11ویں امام کی روح تڑپ گئی ہو کہ ہمیں تو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, لیکن ہاں میرا جد حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا, بے غسل کفن سپرد لحد کر دیا گیا. ہاں عزادارو, بس آخری فکرہ کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا میں پہنچا, اور کربلا کے بعد جب یہ چہلم کر کے یہ قافلہ مدینے پہنچا, اور جب جناب عبداللہ نے سید سجاد سے کہا اپنی پھوپھی سے کہیے کہ گھر کے اندر آ جائے, اور جب شہزادی نے گھر کے اندر قدم رکھا, اور جب عبداللہ شام کے وقت آئے تو کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے. تو جناب عبداللہ نے
نے کیا کہا، اے کنیز خدا تم کون ہو؟ زینب نے کہا عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا۔ عبداللہ نے کہا کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا عبداللہ جس کا بھائی، جس بہن کے سامنے بھائی ذبح ہو تو کیا اس بہن کی بال جو ہے سفید نہ ہوں گے؟ بس آخری فکرہ آزادار۔ اس کے بعد جناب عبداللہ نے سوال کیا، بتایا، شہزادی نے بتایا کہ اس طریقے سے، بس آخری فکرہ، اس طریقے سے انہوں محمد نے جہاد کیا، اس طریقے سے حسین، علی اکبر، قاسم، ہر ایک کو جو ہے بیان کر رہی ہیں، بیان کرتی رہی، یہاں تک کہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ انہوں محمد نے ایسے جنگ کیا۔ جب ہاتھ سے اشارہ کیا تو اب کیا ہوا، بازو سے ردا ہٹ گیا، عبداللہ کی نگاہ بازو پہ پڑی، نیل کے نشان تڑپ گئے۔ کہا یہ نیل کے نشان کیسے؟ کہا بازو میں رسن باندھی گئی۔ تو صرف جو ہے عبداللہ نے ایک سوال کیا، کہا بی بی یہ بتائیے کہ اس وقت عباس کہاں تھے؟ شہزادی نے کہا میرا عباس مارا۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، میں ان کے احوال انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔